سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں توقع ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور اس کے پر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں اس ہماری ویڈیوز کے بارے میں، تاکہ وہ لوگ بھی اگر ان کے جسم میں کوئی خرابی ہے یا بیماری ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے جسم کو بہترین طریقے سے فعال رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ کو پانی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پانی کیسے پیا جائے، اور کھانے کے ساتھ اگر آپ پانی پئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے غذا کو ہضم کرنے میں کوئی خلل پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو کھانے سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے پانی پی لیں یا پھر کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر اس طرز عمل کو پابندی سے اپنایا جائے تو نہ جانے جسم کی کتنے درد اور دکھ ہیں جو جاتے رہیں گے۔ اگر آپ پانی پینے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو آپ بھی ان چیزوں کی طرح ہو جائیں گے جن کو کیڑے مکوڑے اور جراثیم پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور امراض کا سدباب بھی کر سکتا ہے، تو آپ کا سب سے اچھا دوست وہ صاف ستھرا پانی کا ٹیپ ہے، وہ نل ہے جو آپ کے لیے آب حیات کا سرچشمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ پانی کی کمی کس طرح آپ کو پتہ چلے گی کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ یہ ایک معمہ ہے۔ ہر فرد اپنی ضروریات کے لحاظ سے کم پانی پیتا ہے، حالانکہ جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے اور اندرونی طور پر کس قدر افعال وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہے۔ چونکہ عموماً لوگ اپنی عادت کی وجہ سے کم پانی پیتے ہیں، اس لیے جسم کو قلت آب کے سبب سے سخت حالات میں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح جسم کے سیل خشک اور جسمانی رطوبتیں غلیظ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی ایسی زمین دیکھی ہے کہ جو بالکل جگہ جگہ سے تڑک رہی ہو اور جگہ جگہ سے اس میں گڈھے پڑ رہے ہوں؟ اگر آپ کیوں؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں ہوتا، اس کو پانی نہیں دیا جاتا۔ تو کبھی آپ تصور کریں آپ کا جسم بھی بالکل اسی زمین کی طرح جگہ جگہ سے دکھن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو صحیح مقدار میں پانی نہیں پہنچا رہے ہیں۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کے اشارے بھی آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اشارہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹول جو ہے وہ سخت اور خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم میں پانی کم ہوتا ہے۔ ضروری پانی بطور رسد جسم کے ان مقامات پر چلا جاتا ہے جہاں پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور آنتوں کو اپنے حصے کے پانی کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس اشارے کو جو خشک اسٹول کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے، جسے عام الفاظ میں آپ قبض بھی کی شکایت کہتے ہیں، کانسٹیپیشن کی شکایت کہتے ہیں، اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے اور بجائے زیادہ پانی پینے کے وہ کانسٹیپیشن کے لیے دواؤں سے مدد لیتے ہیں، اور ان ادویہ کے زیر اثر جسم کے دوسرے حصوں کا ضروری پانی کانسٹیپیشن کو نرم کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک دن ہی کے لیے صحیح ایک عارضی ازالہ قبض ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ چیز مسئلے کا حل نہیں ہے، کوئی بھی دوا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پانی کی کمی ہے تو اس کو آپ کو یہ اشارہ مل گیا ہے تو آپ کو فوراً جو ہے پانی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو یورین ہے، پیشاب جو ہے وہ تیل کی طرح لال اور جلن سے آنے لگتا ہے۔
کبھی کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی کبھی جب بہت پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو زیادہ جلن سے آنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم پانی پینے کی وجہ سے جسم میں جو پانی کی کمی ہو رہی ہے، اس لیے گردوں میں جو لاکھوں پانی چھاننے کی چھننیاں لگی ہوئی ہیں وہ گردوں سے پانی کو کھینچ کر واپس جسم میں بھیج دیتی ہیں۔ افسوس اس اشارے کو بھی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ پانی کی کمی کی وجہ سے اور پیشاب کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے ہم پھر دواؤں سے استفادہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں مسائل خود ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم تقریباً 3 لیٹر پانی روزانہ پئیں، صاف، ٹھنڈا، مزیدار اور سکون سے بیٹھ کے ہم پانی کے چسکیاں لیں اور پانی کو اپنی زندگی کے لیے آب حیات جانیں، بیماریوں سے شفا کا باعث سمجھیں، دواؤں پہ نہ جائیں، بلکہ آپ کے گھر میں جو ٹھنڈا پانی دستیاب ہے اس سے اپنے جسم و جان کا، اپنے دل و دماغ کا علاج کیجیے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں۔